موت کا ڈر اور خوف، جیسا کہ ہر انسان کو معلوم ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کو بچ سکا نہ ہی کو بچ سکے گا۔ وہ رب رؤوف و کریم جس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اپنی ماں کی گود کے ذریعے اے نادان انسان تو اس دنیا میں تشریف لایا۔ وہی رب تجھے پیدا کرنے والا ہے اور وہی رب تجھے موت دینے والا ہے۔ پھر موت سے ڈر کیسا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ایک ماں ہے جس کی ممتا ایسی ہے کہ ایک انسان صبح گھر سے باہر نکلے اور شام کو واپس لوٹے اور وہ گھر نہ آئے، اس کی ماں تڑپ جاتی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتی، اس کے حلق کے نیچے سے پانی نہیں اترتا، اور وہ رؤوف اور کریم رب جو وحدہ لا شریک ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ جس کو میں نے اپنی ہاتھوں سے بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ہم فرشتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ ہم پیتے ہیں، ہر وقت تیری ہی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، پھر تو انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ آواز آئی، فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ رب رؤوف و کریم جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے؟ مگر ایک طرف یہ بھی ارشاد فرما دیا، ان بطش ربی لشدید، اور ایک طرف یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میرا گنہگار بندہ دوزخ کی آگ میں جلے؟ مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ہم پر فرض کیے ہیں، ہم ان کو پورا کریں۔ موت کا ڈر اور خوف تو اتنا ہے کہ حضرت مریم بی بی ایک دن اپنے بیٹے کو پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت وصال قریب آن پہنچا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر سوچئے آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو پاس بلائے اور کہے، بیٹے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور بیٹا بھی اکیلا ہو، اور بیٹا وہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے، جسے کلیم اللہ کے لقب سے پکارا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے عطا کیے ہوں کہ وہ اگر کسی کو حکم دیں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، کوئی نبینا آ جائے تو وہ اللہ کے حکم سے اسے دم کریں تو اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں عطا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کس معجزات سے نوازا ہے۔ میرے بیٹے، میں تمہیں تلقین کر کے جا رہی ہوں کہ جب میرے بدن سے روح نکل جائے تو تم مجھے دوبارہ زندہ نہ کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم اپنی والدہ حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار کرتے ہو۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات اور کمالات سے نوازا تھا، مگر پھر بھی ماں کی ممتا نے انہیں بھی رلا دیا۔ وہ اپنی والدہ حضرت مریم سے کہنے لگیں کہ میں پہلے ہی بن باپ کے پیدا ہوا، مجھے باپ کا پیار بھی نہ مل سکا، آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے دنیا میں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہی ایک موڑ تھا، ابوا کا مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے بیٹے سے اسی طرح جدائی اختیار کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی تھے، ان کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو تم مجھے دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، یعنی روح اپنے وجود کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کا جسم ایک مٹی کے ڈھیر جیسا ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 انگلیاں عطا کی ہیں۔ اگر سوچیں، اگر ایک ہماری انگلی جدا ہو جائے تو ہمارے پورے بدن اور جسم میں کس طرح کی درد اور تکلیف ہوگی۔ اسی طرح روح اور جسم کا حصہ ہے۔ جب روح انسان کے جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انسان کو وہ تکلیف کئی برس تک نہیں بولتی، کہ یعنی اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، 2 سال تک یا 1.5 سال تک اس کے جسم میں وہ تکلیف موجود رہتی ہے۔ تو حضرت مریم بی بی اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ تم مجھے زندہ کرو گے، پھر میں کیسے اس تکلیف کو محسوس کر سکوں گی۔ مسلمانوں سوچو، حضرت مریم بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے۔ حضرت مریم بی بی اور سیدہ فاطمہ زہرا 2 ایسی عورتیں ہیں جن کے چہرے کو شیطان نے نہیں چھپا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہی ہیں تو ایک عام انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا حیات دیکھ کر وہ کئی دن واپس لوٹ گئے، اور پھر اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کا رب اب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تم میری روح کو کیسے قبض کرو گے، اور میرا عام مومن بندہ تم اس کی روح کو کیسے قبض کرو گے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے روح کو نکالنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روک دیا۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر اس وقت بھی اپنی امت کی یاد ستانے لگی۔ کہا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور جب میرا ایک گناہگار بندہ تم اس کی روح کو قبض کرتے ہوگے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ علماء کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتے ہی 3 سے 4 مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے محبوب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گزارش اور عرض کر رہے ہیں کہ میری امت کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دیجیے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوئے تو فرمایا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوئیے، جو بھی آپ کا نیک بندہ ہوگا، جو پوری زندگی میری عبادت کرے گا، اس کے جسم سے روح کو ایسے نکال لیا جائے گا جیسے دودھ سے ایک بال کو اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمانوں سوچو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان نے اپنانا ہے۔ وہ نہ دن دیکھے گی نہ رات دیکھے گی، یہ آپ نے سوچنا ہے
کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، موت کے خوف میں یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ پھر موت بھی ایسے آئے گی کہ آپ کو معلوم نہ ہوگا